پوچھا نہیں کہ انڈونیشیا میں اسلام کیسے پہنچا. میں بتاتا ہوں, اسلام خوشبودار مذہب ہے, اسے پشتون دنیا کی دیوار بھی نہیں روک سکتی ہے. ہاں, انڈونیشیا میں ایک مسلمان انڈونیشیا کے بارڈر پہ قید ہوا. وہی مسلمان جب قید ہوا تو انڈونیشیا کی جیل میں ڈالا گیا. 4 سال تک وہ مسلمان انڈونیشیا کی جیل میں تھا, اکیلا مسلمان, پہلا مسلمان. جب وہ 4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلا, تب تک وہ انڈونیشیا کی جیل میں 4000 قیدیوں کو کلمہ پڑھا چکا تھا. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. ایک انسان انڈونیشیا میں پہنچا تو بہاری بار قائم کر دی. کیسے اسلام پہنچایا غریب نواز نے؟ خدمت سے پہنچایا. معلوم ہے آپ کو, پنجاب کے ہندو برادران کے لوگ غریب نواز کے ہاں آتے تھے ہر جمعرات کو خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے. تو ان ہندو برادران کے لوگوں نے بیچ میں وہ گیپ کر دیے, نہیں آئے, ناغہ کر دیے. تو پھر جب بعد میں آئے تو خواجہ صاحب نے بنایا کہ تم لوگ 2 جمعرات آئے نہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار آنا چاہتے ہیں لیکن جمعرات کو آپ کے ہاں گوشت بنتا ہے, ماساہاری, اور ہم لوگ ہندو مذہب کے لوگ ہیں, گوشت نہیں کھاتے, گوشت سے پرہیز کرتے ہیں. غریب نواز نے کھانا پکانے والے باورچی کو بلایا, فرمایا ادھر آؤ, اب جمعرات کو جب تک میری زندگی ہے کبھی گوشت نہ پکانا. کہا کیوں؟ کہا میرے ان مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ جو پنجاب سے ہندو آئے تھے یہ سوچ کے واپس چلے گئے, یار غریب نواز تو غریب نواز ہے, بتائیے میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ کھانا جمعرات کو گوشت نہ بنایا کرو. 2 مہینہ بھی نہیں گزرا, سارے پنجاب سے آنے والے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. سبحان. کون سا دین دیا آپ نے اپنے بیٹے صوفی حمیدین شاہ ناگوری کو, جو ان کے خلیفہ تھے, سرکار غریب نواز نے؟ معلوم ہے کیسی خدمت کرتے تھے لوگ. ان سے اسلام کیسے سیکھتے تھے اسلم بھائی؟ یہ حمید الدین ناگور شریف میں, میں ابھی 1 ہفتہ پہلے ان کی مدار شریف قریب میں تھا, اور دیکھیں آپ 12 کوس دور ہے ناگور شریف کے بازار گئے چینی خریدنے کے لیے. کیا کرنے؟ آواز سب کی نہیں ہے, کیا کرنے؟ چینی خریدنے کے لیے. اور جب چینی خرید کے لائے, جھولا پلٹا اپنے گھر میں نا, جب جھولا پلٹا اپنے گھر میں تو پھر یوں اپنا ہاتھ کیا اور چینی لے کر کے پھر واپس جا رہے تھے. کسی مرید نے پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے قریب کچھ ہندو برادران کے لوگ بھی تھے. بولے بابا کدھر جا رہے ہو؟ بولے وہ 12 کوس پر ایک بازار ہے, ایک بنیے کی دکان سے چینی لایا ہوں. اور پھر وہ چینی جب گھر میں پلٹا نا تو کیا دیکھا کہ ایک چیونٹی بھی چلی آئی ہے, چینی کے جھولے میں ایک چیونٹی بھی چلی آئی ہے. میں اسی چیونٹی کو اس چینی میں رکھ کر کے 12 کوس بنیے کے ہاں واپس کرنے جا رہا ہوں. ڈر لگ رہا ہے کہیں چیونٹی کا گھر اجڑ گیا, میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے. ہائے ہائے. لوگوں نے کہا بابا یہ کون سا دین ہے؟ کہا یہ وہی دین ہے جو میرے آقا غریب نواز اجمیر میں لے کے آئے تھے. تو لوگوں نے یہ کہہ کے کلمہ پڑھ لیا. جو اسلام چونٹیوں کو کا اتنا خیال رکھتا ہو, وہ اسلام انسانوں کا کتنا خیال رکھتا ہو. ہائے ہائے. سب سے بہتر دین کون سا ہے؟ اونچی بولے کون سا ہے؟ اسے فالو کرنا چاہیے. آخر کون سی خوبی ہے اسلام میں؟ دنیا کے 60 سے زیادہ ملکوں پر حکومت کر رہا ہے, 60 سے زیادہ ملکوں پر حکومت کر رہا ہے. آج بھی دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو روزانہ اسلام کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کوئی صورت بن جائے تو ہم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیں. میری بات سمجھ رہے نا؟ ہم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیں. آئیے دیکھیں, ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کیسے بزرگوں نے پھیلایا. سنتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ مالابار کی زمین ہے. مالابار کہاں پہ؟ یہ کیرلا کے پاس مالابار, پور بندر کا علاقہ ہے. یہاں سے اسلام آج سے 1200-1300 سال پہلے مدینہ شریف سے اسلام یہاں آیا. کہاں سے آیا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہاں سے آیا؟ حضور کے شہر کے نام دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو زور سے, کہاں سے آیا؟ مدینہ شریف سے. حضور کے کچھ غلام آئے مالابار پور بندر کی زمین پر. جب وہاں پر آئے تو کیا لے کے آئے معلوم ہے؟ کپڑے لے کے آئے, کپڑے کا گٹھر لے کے آئے. بڑے بڑے گٹھر جمع کیے ہوئے تھے. تو یہاں کے ہندو برادران پہنچ گئے تو پورا سسٹم بھی ہندوستان کا بت پرستی والا تھا. ان لوگوں نے کہا آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے ہم لوگ حجاز سے, حرم شریف سے, مکہ شریف سے, مدینہ پاک سے آ رہے ہیں. بولے اچھا کیا کرنے آئے ہو؟ تو حضور کے غلاموں نے کہا ہم لوگ کپڑا بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کپڑے کی قیمت کیا ہے؟ تو سارے گٹھر میں سیمپل کے طور پہ کپڑے باہر نکلے ہوئے تھے. تو حضور کے شہر سے آنے والے مسلمانوں نے کہا یہ سمپل کے طور پر جو کپڑے باہر ہیں یہی کپڑے اندر ہیں, ان کی قیمت 1 روپے میٹر ہے, یہ 2 روپے, یہ 3 روپے, مثال کے طور پر ایسی قیمتیں بڑھائی.
वो हिंदू बरादरान के जो हिंदू मजहब के लोग थे उन लोगों ने कीमतें पूछी। जब आगे बढ़े ना तो क्या देखा, एक बड़ा सा गट्ठर था, उसमें मखमल का कपड़ा सिंपल के तौर पे लटक रहा था। हिंदू भाइयों ने कहा कि अय मुसलमानों ये बताओ कि इसके अंदर, बोले मखमल का कपड़ा है, बहुत कीमती है, बोले इसकी कीमत क्या है? तब हुजूर के शहर से आने वाले लोगों ने कहा ये सबसे सस्ता कपड़ा है। क्या कहा? सुने गौर से, क्या कहा? सबसे सस्ता कपड़ा है। तो यहाँ के हिंदू बरादरान ने कहा अजीब बात है यार, इसे सबसे महंगा होना चाहिए नसीब भाई, इसे सबसे महंगा होना चाहिए। आप कह रहे हैं ये सबसे सस्ता कपड़ा है। अब जितने ताजा जहन के लोग हैं वो इस जुमले को सुने। हुजूर के शहर से आने वाले मुसलमानों ने कहा था बात ये है कि इस पूरे गट्ठर में एक पॉलिश्ड कपड़ा खराब है। कितना? एक पॉलिश्ड कपड़ा खराब है। इतना सुना तो यहाँ के हिंदुओं ने एक जुमला कहा जो आज भी सोने की कलम से लिखा हुआ है। हिंदुस्तान के उस वक्त के हिंदू बरादरान ने कहा अजीब बात है। क्या बोले? बोले एक पॉलिश्ड कपड़ा खराब है। तो हिंदुस्तान के हिंदू बिजनेसमैन ने कहा अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? इतना सुना तो उन लोगों ने कहा मुझे ये बातें मदीने वाले आका ने बताई हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सूफी मिल्लत। मुझे ये बातें मदीने वाले आका ने बताई। जहां वो सोने की कलम से वो जुमले लिखने जा रहे थे उसके ऊपर ये जुमला लिख उठा। उन लोगों ने कहा ये बताओ इनमें मदीने वाले आका कौन है? वो रोने लगे, बोले मेरे आका तो मदीने शरीफ में। बोले वो क्यों नहीं आए कपड़ा बेचने के लिए? तो उनकी आंख से आंसू निकले। बोले कैसी बातें करते हो, वो तो मदीने शरीफ में इंतकाल कर गए, उनकी डेथ मुबारक हो चुकी है, उनका देहांत हो चुका है, वो मदीने शरीफ में मिट्टी की चादर ओढ़ करके आराम कर रहे हैं। तब हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने कहा अजीब बात है यार, तुम एक ऐसे शख्स की बातों को मानते हो जो दुनिया से इंतकाल कर गया, चला गया है। तो हुजूर के गुलामों ने कहा हाँ उसकी बातें मानता हूं, वो दुनिया से चला गया है। तुम क्या समझते हो? बोले यार जब वो चले गए हैं दुनिया से तो उनका कानून भी चला गया है, तुम फ्रॉड क्यों नहीं करते, धोखा क्यों नहीं देते? तब हुजूर के शहर से आने वाले हुजूर के गुलामों ने कहा वो दुनिया से चले गए हैं लेकिन आज भी दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे लोग अपनी हथेली को देखा करते हैं। इतना सुना तो मालूम है क्या हुआ? मालूम है क्या हुआ? वो लोग जो कपड़े खरीदने के लिए आए थे उन लोगों ने एक जबानों के नारे लगाए, अब ये कपड़े का थान हम बाद में लेंगे, इस्लाम पहले कबूल करना चाहते हैं। इस्लाम सबसे बेहतर दीन, ऊंचे बोले सबसे बेहतर दीन